رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس دلوں کی زندگی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طریقے سے ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح جو ہے وہ بھیجی ہے۔ روح سے مراد کیا ہے؟ یہ دلوں کی زندگی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا۔ 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے، مکمل سردی کے دن رات کے تقریباً 2 بجے مجھے میری ایک بہن نے فون کیا۔ میں تھوڑا سا تنگ بھی ہوا، لیکن ساتھ مجھے فکر بھی لاحق ہوئی کہ اس وقت کوئی عام حالات میں فون نہیں کر سکتا۔ تو میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا جی حکم فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی میرا پوتا ہے اور مسلسل رو رہا ہے۔ میں نے کہا جی شاید اس کا کوئی میڈیکلی طبی مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، ڈاکٹر صاحب اس بات کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے باقاعدہ چیک اپ کروایا ہے، بچے کو جسمانی طور پر کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ جسمانی سے ہٹ کر ہے۔ میں نے کہا جی کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جی آپ ایسا کریں، اس بچے کے پاس سورۃ البقرہ یا ریکارڈنگ لگا دیں یا خود پڑھیں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ فون بند کر کے میں سو گیا، لیکن مجھے فکر تھی صبح فجر کی اذان کے بعد میں انہوں نے دوبارہ فون کیا۔ میں نے کہا جی آپ نے مجھے بتایا نا کہ بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگے ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی ہے، ابھی 20 آیتیں مکمل نہیں ہوئی تھیں کہ بچہ سکون کے ساتھ سو گیا۔ میں کو 2، 4، 500، 1000 سال پرانی بات نہیں کر رہا، زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ قرآن روح ہے، اس معنی میں کہ یہ دلوں کی زندگی ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ فرمایا یہ قرآن ہدایت دیتا ہے صرف اور صرف ان لوگوں کو جن کے دل سیدھے ہوتے ہیں۔ جس نے پہلے سے طے کیا ہوا نا کہ میں نے بات کو نہیں ماننا، اس پر یہ قرآن اثر انداز نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ قرآن عربی میں ہے نا، تو بہت سارے مشرکین مکہ اس قرآن کو سن کر ایمان کیوں نہ لا سکے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن تھا۔ آج بھی ایسے بد نصیب موجود ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں جس ٹریک پر چل رہا ہوں میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک قسم کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ آگے فرمایا سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا بابرکت ہے وہ ذات بابرکت، بڑی پیاری بات کی رب کائنات نے۔ بابرکت ہے وہ اللہ رب العزت جنہوں نے فرقان نازل فرمایا۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرقان قرار دیا۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ فرقان فرق سے ہے کہ یہ قرآن حق اور باطل کا فرق کرنے والا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ قرآن اس لیے بھی آیا ہے کہ اس سے بندے اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں، اور اپنی بات نہیں، کسی امتی کی بات نہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے یہ بات کہی کہ میرے سامنے قرآن پڑھو۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں سے نہیں کہا کہ میرے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھو۔ صحابی کہنے لگے
اقرأ علیک وعلیک انزل، آقا یہ قرآن تو نازل ہی آپ پر ہوا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا ہاں جی۔ پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ النساء پڑھی، اس میں آیت آ گئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حال ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ لے کر آئیں گے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے آقا علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آج کا مسلمان کس قدر بد نصیب ہے کہ اسے گانے تو رلا دیتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن نہیں رلاتا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ اس مسلمان نے قرآن کی قدر کو سمجھا ہی نہیں، اور پھر اسی قرآن کو رب کائنات نے شفا، ہدایت اور رحمت قرار دیا ایک آیت مبارکہ میں۔ آیت مبارکہ ایک ہے، قرآن کی 3 خوبیاں اللہ نے بیان کر دی کہ یہ قرآن شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا صرف، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور کہ یہ نصیحت قرآن کی شکل میں، اس کی پہلی خوبی کیا ہے؟ سینوں کے اندر موجود بیماریوں کی یہ شفا ہے اور ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ میں آپ کو ایک پتے کی بات سمجھانا چاہوں گا۔ اس وقت جتنے مسائل کو بنیاد بنا کر ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے، جہل قسم کے مولوی لڑاتے ہیں، وہ مسئلہ حاضر نادر کا ہو، وہ مسئلہ علم غیب کا ہو، وہ مسئلہ مختار کل کا ہو، وہ مسئلہ نور اور بشر کا ہو، یہی مسائل ہے نا موٹے موٹے۔ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، رب کائنات خود بخود ہمارے یہ مسائل حل کر دیں گے۔ اور یہ چیزیں میرے سامنے ہیں۔ نوجوانوں نے بتایا کہ جب ہم اپنے معزز مکرم علماء کرام کے پاس یہ بات لے کر گئے کہ قرآن کہتا ہے، سورہ کہف ہے 110ویں آیت مبارکہ 16ویں پارے کی سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ تو لڑکا کہتا ہے میں نے مولوی صاحب سے کہا حضرت اس آیت مبارکہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بیٹے یہ آیت وہابیوں کی ہے، ہمارے استادوں کی یہ نصیحت ہے کہ جب یہ آیت آئے تو بغیر ترجمے کے پڑھ کے آگے چلے جاؤ۔ اب ظاہر بات ہے آج سے 50-60 سال پہلے والا دور تو ہے نہیں کہ 2 رکعت مال فرض اندھیرا جو حال مولوی صاحب کا وہی میرا، یہ کام تو ہوگا نہیں۔ آج کی نوجوان نسل سمجھدار ہے، اس نے کہا مولانا قرآن بھی وہابیوں کا ہے، قرآن تو ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دال میں صرف دال میں کالا نہیں بلکہ ساری دال ہی کالی ہے۔ مقصد کسی پر طنز کرنا نہیں، بات کو سمجھنا سمجھانا مقصود ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لاتے تھے ہر رمضان میں۔ ویسے تو قرآن نازل ہوتا تھا لیکن ہر رمضان میں جبریل امین خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور تشریف لا کر قرآن کا دور کرواتے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص، یہاں عربی جاننے والوں کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، خیرکم کا معنی یہ ہے اخیارکم، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کس لیے؟ کہ میرا رب
سب سے اعلیٰ، میرے رب کا کلام بھی سب سے، تو جو اس قرآن کو کلام کو سیکھے گا یا سکھائے گا وہ سب سے اعلیٰ ہوگا یا نہیں؟ اور میں مختصر کر گیا، اس کو لے کر آنے والا فرشتہ جبریل بھی سب سے اعلیٰ، جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے اعلیٰ، جس سرزمین پر یہ قرآن نازل ہوا وہ سرزمین بھی سب سے اعلیٰ، اور جن لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست اس قرآن کو سیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ جماعت قیامت تک کی آنے والی جماعتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیے، آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، فرمایا لیکن الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ جس نے صرف اتنی بات کہہ دی الف لام میم، کتنی نیکیاں مل گئی بھائی؟ 30 نیکی۔ یہاں سے ایک اور بات کا بھی سبق ملتا ہے، نوجوان خصوصی طور پر توجہ فرمائیں۔ آج ہمیں کمپلیکس ہے، احساس کمتری کا شکار ہیں ہم لوگ، انگریزی کے لفظ بڑے بولتے ہیں، اپنی روزمرہ زندگی میں وہ الفاظ جو ہمیں روز استعمال کرنا پڑتے ہیں ان الفاظ میں قرآنی الفاظ کو لے کر آئیے۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ اپنی روزمرہ جو ہماری زبان ہے اس میں ان الفاظ کا استعمال کیجئے جو کہ قرآن کے اندر موجود ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے قرآنی الفاظ کا استعمال کرنا ہے، ہو سکتا ہے رب کائنات اس کے بدلے میں بھی ہم کو اجر عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کے نام قرآن میں موجود اسماء گرامی پر رکھیے۔ آپ حیران ہوں گے ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے، ڈھونڈ کر اپنے بچوں کے نام وہ رکھیں گے جو قرآن کے اندر موجود ہیں، اور جب وجہ پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو پکاریں گے تو قرآن کا ایک لفظ ہماری زبان پر آ جائے گا، رب کائنات ہمیں اس کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے۔